السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، سبھی کے گھروں میں مزے مزے کی سحری اور افطاری ہو رہی ہے، تو کیوں نہ اس موقع پر ہم رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت پر بات کر لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو کہا آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ جبرائیل نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ خدا کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے اور رمضان کن برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو وہ یہ چاہتا کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا آغاز رحمت، اس کے درمیانے ایام مغفرت اور اس کی انتہا دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گویا اس نے باقی مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ روزے کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرمی میں روزہ رکھنا جہاد ہے، اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور جب رمضان کا مہینہ سردیوں میں آئے تو اس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سردیوں کا موسم مومن کی بہار ہے، جس کی طویل راتوں سے وہ عبادت کے لیے استفادہ کرتا ہے اور اس کے چھوٹے دنوں میں وہ روزہ رکھتا ہے۔ ویڈیو کے اختتام میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر الہی میں اور عبادت میں گزرے، اور ہم زیارت عاشورہ پڑھنا بالکل بھی نہ بھولیں، کیونکہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے شہدائے کربلا کی بھوک اور پیاس کا۔